بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت، اور اپنی بچیوں سے بھی پروگرام کا نام سنیں گے۔ کیا ہے پروگرام کا نام؟ بچیوں کی تربیت۔ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے بچیوں کی تربیت، اور اس میں نام سے ہی ظاہر ہے پیاری پیاری بچیاں ہیں، ان کے ساتھ ہم کچھ دین کی باتیں سیکھیں گے، سکھائیں گے، کچھ ان سے تلاوت بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے، نیکیوں کی باتیں بھی ہوں گی، برائیوں سے بچنے کی ترغیب بھی ہوگی، اور حسن اخلاق کے بارے میں بھی سیکھیں گے، دعائیں بھی بچیوں سے سنیں گے۔ بہت پیارا سا پروگرام ہونے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جانا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شامل کرتے ہیں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی پیاری سی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے پروگرام میں ہم سب سے پہلے شامل کیا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک، اور اس کو توجہ سے سننا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج ہماری کون سی بچی ہے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائے گی۔ ہاں بھائی، کس کس نے سنانی ہے قرآن کریم کی تلاوت؟ سیکنڈ، آپ کا نام کیا ہے؟ اربا۔ اروا الطاریہ۔ اروا باجی آئی ہیں۔ اروا باجی کون سی تلاوت سنائیں گی؟ سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق کی تلاوت سنائیں گی۔ آپ نے پیاری بچیوں اپنی نگاہوں کو بالکل زمین پر رکھنا ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے۔ جو بچیاں ہمیں گھروں میں اسکرین پر دیکھ رہی ہیں تو انہوں نے بھی بڑی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے۔ آپس میں باتیں نہیں کرنی ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے۔ کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو اس کو بھی روک دیجیے اور قرآن پاک کی تلاوت سنیے۔ جی باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹی سی گڑیاں ہیں، سورۃ الفلق کی آپ کو تلاوت سنائی ہے۔ ایک دو مقامات پر تھوڑی بہت مسٹیکس بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں، ان کا سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی اس طرح کی مسٹیکس آ جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ بہت ہی ایک اعزاز کی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی سناتے ہیں، کلام پاک بھی سناتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ شامل کرتے ہیں کلام، دیکھتے ہیں کون سنا رہے کلام۔ ان کو دے مائک۔ کیا نام ہے باجی آپ کا؟ برکہ۔ ورکا باجی ہمارے ساتھ ہیں۔ کون سا کلام سنائیں گی ورکا باجی؟ یا رب شہ مدینہ۔ آتی ہے؟ سناؤ نا پھر، چلیں۔ یا رب شہ مدینہ
मस्ताना बन के जाऊं, इस समय दौर का परवाना बन के जाऊं, उनके सिवा किसी की मैं ना आरज़ू, उनके सिवा किसी की मैं ना आरज़ू, और दुनिया की हर तरफ से बेगाना बन के जाऊं, दुनिया की हर तरफ से बेगाना बन के जाऊं, या रब शोए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, इस समय दौर का परवाना बन के जाऊं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना का इजहार है ना, कितनी प्यारी तमन्ना है। तो ये तमन्नाएं अच्छी अच्छी दिल में होनी चाहिए। मक्के मदीने की तमन्ना होनी चाहिए, हज की तमन्ना होनी चाहिए, और वालिदैन के साथ उम्रा करने की नीयत होनी चाहिए। तो अच्छी अच्छी नीयतें करें, अच्छा इंसान बनने की, अच्छा मुसलमान बनने की नीयत होनी चाहिए, आलिम दीन बनने की नीयत होनी चाहिए, हाफिज़ कुरान बनने की नीयत होनी चाहिए। अच्छी अच्छी नीयतें रखें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआओं को और आरज़ुओं को ज़रूर पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन शामिल करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट, जिसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आज जो हमारे सेगमेंट में हमारा टॉपिक है, किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नेकी जो होती है ना, वो तो हमेशा बड़ी होती है। कोई भी नेकी छोटी नहीं होती, कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। अच्छा, बाज़ औक़ात इसको कह देते हैं छोटी छोटी नेकियां, आसान आसान नेकियां कह दिया जाता है, ठीक है? लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि वो उसको करना आसान होता है। उसको करना क्या होता है? आसान। जैसे अजान का जवाब देना है ना, उसको कहते हैं छोटी सी नेकी है। छोटी सी नेकी नहीं है, नेकी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको करना आसान है। दुरूद पाक पढ़ना आसान नेकी है, छोटी सी कहते हैं लेकिन आसान नेकी है दुरूद पाक पढ़ना भी, है ना? तो ये नेकी जो है, कोई भी नेकी छोटी नहीं होती, किसी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आज जो हम सुनने जा रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बहुत सारा सवाब हमें मिलेगा, ठीक है? वो क्या है? वो नेकी है सुबहान अल्लाह कहना। क्या है? सुभान अल्लाह कहना। क्या है? सुभान अल्लाह कहना। सुबहान अल्लाह कहना, ठीक है? सुबहान अल्लाह का मतलब किसको पता है? किसी को पता है सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है? सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है, बताएं? अच्छी बात कर लेते हो, मैं सुभान अल्लाह कहना चाहता सुबहान अल्लाह कहना तो चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है सुबहान अल्लाह की? मीनिंग, सुबहान अल्लाह की मीनिंग है अल्लाह हर ऐब से पाक है। क्या है बताएं? अल्लाह हर ऐब से पाक है, पाक है। ठीक है? सब मिलकर बोलेंगे सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हर ऐब से पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई 100 मरतबा तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहे, उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं, या 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तस्बीह फातिमा में 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा जाता है। अगर हम हर नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लें 33 बार, तो ये मुबारक जिक्र करने का मौका भी हमें मिल जाता है। प्यारे आका ने फरमाया सुबहान अल्लाह कहना सदका है। हमें जब जब मौका मिलता रहे, हम इस तस्बीह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर अपनी नेकियां बढ़ा सकते हैं। अल्लाह पाक हमें खूब नेकियां करने की, अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सबक और बातें, जिसमें हमने प्यारा सा सबक हासिल किया कि किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत
लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन आ चुके हैं अपने सेगमेंट में। जो आपके सामने एक बोर्ड मौजूद है, कुछ कलर के आप देख रहे हैं, कुछ सर्कल मौजूद हैं और एक एक्टिविटी की सूरत में हम ये जो है सेगमेंट किया करते हैं। कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके हम नाम जिक्र करेंगे और हम बच्चियों से पूछेंगे कि वो किस कलर का होता है। उन्होंने मुंह से जवाब नहीं देना है, बल्कि वो इस बोर्ड के पीछे जाएंगी और इसके बाद उसी कलर का जो सर्कल है उस बॉक्स में से इन्होंने जो है अपना हाथ हमें डालकर दिखाना है कि ये वाला जवाब इसका दुरुस्त हो सकता है। तो रेडी हैं आप सब प्यारे बच्चियों? सबसे पहले कौन आएगा? बच्चियां एक्साइटेड हैं, देखते हैं कि कौन दुरुस्त जवाब देने के लिए आती हैं। हमारे साथ छोटी सी गुड़िया हैं, आप आए, यहाँ आकर खड़े हो जाए। अब हम सबसे पहले आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? और आपने फिर बॉक्स के पीछे जाने के बाद, बोर्ड के पीछे जाने के बाद हमें बताना है कौन सा जवाब दुरुस्त हो सकता है, ठीक है? आप हमें बताएंगे कि पाइनएप्पल कौन से कलर का होता है? पाइनएप्पल कौन से कलर का होता है पता है? इधर तो आइए, पता है कौन से कलर का होता है? यहाँ देख लें कलर, चलो आपको पीछे से भी नजर आ जाएंगे। प्यारी बच्चियों, आपने भी सोचना है पाइनएप्पल कौन से कलर का होता है। देखते हैं हमारी छोटी सी गुड़िया सही जवाब देती है नहीं। पाइनएप्पल, अनानास, इन्होंने क्या बताया? ग्रीन कलर बताया। ग्रीन बताया ना? पाइनएप्पल कौन से कलर का होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है। अनानास खाया है कभी? पाइनएप्पल खाया है? पाइनएप्पल के जूस पिया है? आइसक्रीम खाई है पाइनएप्पल की? नहीं खाई। तो फिर आप कैसे बता रही ग्रीन कलर का होता है? देखा है पाइनएप्पल कैसा होता है? कौन से कलर का होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर सही है जवाब? मना कर रहे हैं, ग्रीन तो नहीं होता। आपके कान में बता दूं, हमने इनके कान में बता दिया, आपके सामने बताया। सही है। अब सही बताया गलत बताया आपने फैसला करना है। अब इनका जवाब सही है गलत है? सही। इनका जवाब दुरुस्त है। आइए बाजी आ जाएं। अब आपका जवाब सही हो गया है। पाइनएप्पल कौन से कलर का होता है? येलो। येलो कलर का होता है। तशरीफ रखिए। अब यहां से कौन आएगा? यहां से भी 1 नंबर वाली बाजी को बुलाते इनको। चले आप आ रही हैं, आ जाएं। क्या नाम है बाजी आपका? थोड़ा कैमरे को देखें। बरका। वर्का। अब्बू का नाम क्या है? तारिक मदनी। तारिक मदनी। अच्छा, तो आपसे हम पूछेंगे गाजर खाया है कभी? गाजर, कैरेट, गाजर का कलर पता है? देख लें आप। माइक दीजिए मुझे, माइक दें। आप बोर्ड के पीछे चले जाएं और गाजर जिस कलर का होता है ना, आपने इस बॉक्स में हाथ डाल के हमें दिखाना है, ठीक है? जाइए, पीछे से भी आपको कलर नजर आ जाएंगे। आपने भी सोचना है प्यारी बच्चियों, गाजर कौन से रंग का होता है, ठीक है? नहीं, आप अभी नहीं बताओ ना, गाजर कौन से कलर का होता है भाई? ये क्या बता रही है? ऑरेंज बता रहे हैं। ऑरेंज तो नहीं होता। इधर आए बाजी, इधर आए। गाजर कौन से रंग का होता है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर का तो नहीं होता। गाजर खाया है कभी? इनको भी बता दूं कान में? बता दूं? ये बता रही हैं, इनसे पूछें, इनके कान में बताओ। कान में बताना, सबके सामने नहीं बताना। आ गया समझ में? जाएं अब। चीटिंग करवा दी हमने दूसरी टीम से। ये भाई बाजी ने बताया रेड कलर का होता है। अब इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। फरका बाजी ने पहले ऑरेंज बताया, बाद में इनको सही करवाया गया और इन्होंने रेड करके बताया है। और गाजर ज़रूर खाना चाहिए प्यारी बच्चियों, इससे नज़र भी कहते हैं कि तेज़ होती है और वो वैसे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? गाजर खाएं, गाजर का जूस पिएं, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप अल्लाह पाक की इबादत अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है? आइए बढ़ते हैं दूसरी बच्ची की जान। आप आइए। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे, बाजी आप हमें बताएंगे, पहले नाम बताइए। अरवा। अरवा बाजी है। अरवा बाजी, आपने हमें बताना है अखरोट कौन से कलर का होता है, ठीक है?
کلر لگے ہوئے ہیں, پیچھے جائیے, ڈیسائیڈ کر کے جواب غلط نہیں دینا, ہم آپ کو بتائیں گے نہیں, ٹھیک ہے. جائیے دیکھتے ہیں اروا باجی ہمیں درست جواب دیتی ہیں نہیں دیتی. اخروٹ کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ براؤن کلر کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا لائٹ کلر کا ہوتا ہے. آ جائیے باجی, آ جائیے. اروا باجی نے جواب دیا براؤن کلر کا ہوتا ہے, ان کا جواب درست ہے. اخروٹ بھی کھانا چاہیے, بہت فائدے مند چیز ہے. کچھ بچے اس کو اوائڈ کرتے ہیں, لیکن اخروٹ کھانے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. وہ دماغ کی شکل کا ہوتا ہے, کہتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اس ٹیم سے دیکھتے ہیں, ابھی تو آپ آئے تھے, کیا ہے بالکل کونے والی باجی, آپ آئیے. جی بیٹا یہاں آ جائیے. کیا نام ہے باجی آپ کا؟ شفا. شفا باجی آئی ہیں. اب دیکھتے ہیں شفا باجی ہمیں ہمارے سوال کا صحیح جواب دے پاتی ہیں یا نہیں دے پاتی ہیں. آپ نے موسمبی کھائی؟ موسمبی پتہ ہے؟ پیچھے جائیے, بورڈ میں موجود کلر جو ہیں, آپ میں سے کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, منہ سے نہیں, ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سب کو پتا ہے بھائی. چلیں جواب دیکھتے ہیں ان کا درست آتا ہے نہیں آتا. جائیے بورڈ کے پیچھے. ان سے ہم نے پوچھا ہے جو موسمی ہے, مالٹا ہے, کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا آرنج کلر کا ہوتا ہے. آئیے شفا باجی کا جواب درست ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیکھتے ہیں ٹیم اے سے کون آ رہا ہے جواب کے لیے. کونے میں بالکل لاسٹ, آپ آئیے باجی. جی بیٹا کیا نام ہے؟ حورین باجی آئی ہیں. اب دیکھتے ہیں حورین باجی ہمیں درست جواب دے پاتی ہیں یا نہیں دے پاتی ہیں. حورین باجی آپ بتائیں ہمیں کہ آپ نے کبھی باجی مولی کھائی ہے؟ دیکھی تو ہوگی نا مولی. کھائی نہیں ہے, دیکھی ہے. کیوں کھائی نہیں بتائیں؟ گھر میں تو آتی ہوگی نا. کھاتی نہیں ہے, میٹھی نہیں ہوتی اسی لیے نا. جی ہیں بھائی, سبزیاں بچے نہیں کھاتے. بچے سبزیاں کیوں نہیں کھاتے یہ بتائیں. چلیں صرف مولی نہیں کھاتی, باقی سب کھاتی. باقی سبزیاں کھاتے ہیں, کھیرا اور بینگن اور آلو تو سبھی کھاتے ہیں, ہے نا. گوبھی بھی کھاتے ہیں. اچھا آپ میں سے مولی کون کون کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا نا. اور گاجر کون کون کھاتا ہے بتائیں. گاجر بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. سبزیاں تو کھانی چاہیے نا. بچے سبزیاں نہیں کھاتے شوق سے, لیکن سبزیاں کھانی چاہیے. سبزیاں بہت فائدے مند ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں بچے کیا کرتے ہیں؟ فرائز شوق سے کھاتے ہیں. فرینچ فرائز چاہیے, برگر چاہیے, ٹھیک ہے, میگی چاہیے, اس ٹائپ کی چیزیں بچے لائک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو فائدے مند نہیں ہوتی نا. یہ بیکری آئٹمز بچے بہت پسند کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کے پیٹ کو خراب کرتے ہیں. تو آلو سے بنتا ہے. فرائز بنتا تو آلو سے ہے. آلو تو اچھی چیز ہے نا, فائدے مند چیز ہے. دیکھیں انہوں نے ایک نقد وارد کیا ہے, یعنی انہوں نے ایک طرح کا اعتراض کر دیا ہے کہ آپ فرائز سے منع کر رہے ہیں, فرائز تو آلو سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, آلو بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے, لیکن ٹھیک ہے سبزی ہے, فائدے مند چیز ہے, لیکن اس کو جس طرح سے بناتے ہیں نا فرائز کو بیٹا, وہ غلط طریقہ ہوتا ہے. اس کو پورا تیل میں یا گھی میں ڈیپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیپ فرائی کرتے ہیں, اور ڈیپ فرائی کرنے کے بعد جب اس کو پکایا جاتا ہے اس کی غذائیت ویسے ہی بہت زیادہ وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر تیل یا گھی یا مسالے جات ایسے ڈالے جاتے ہیں جو کہ آپ کے اندر کا نظام خراب کرتے ہیں, گلا خراب کریں گے, پیٹ خراب کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں فرائز کھانے ہیں نا تو مما کو بول کے گھر میں بنوا لیں, وہ بھی روزانہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی کبھی. ہاں کبھی کبھی کھانا چاہیے. تو ہم نے آپ سے پوچھا ہے مولی کے بارے میں, آپ بتائیں گے مولی کا کلر کون سا ہوتا ہے. پیچھے جا کر ہمیں بتائیں. جی دیکھتے ہیں درست جواب دے پاتی ہے نہیں دے پاتی ہیں. مولی کا کلر کیا ہوتا ہے؟ سفید. مولی کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ سفید. مولی کا کلر سفید ہوتا ہے, وائٹ ہوتا ہے. حورین باجی کا جواب درست ہے. ہاں بھائی, اس میں سے کون سی باقی ہیں؟ آپ کا بھی باقی ہے, آپ آ جائیں. آپ کا نام بتائیے باجی, کیا ہے؟ اریبا. اریبا باجی آئی ہیں. اریبا باجی سے پوچھتے ہیں, اچھا آپ یہ بتائیں کھیرا کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ کھیرا اور مرچی یہ کون سے کلر کی ہوتی ہے؟ دونوں. ٹھیک ہے, بتا رہی ہے کھیرا کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ گرین کلر کا ہوتا ہے. آئیے باجی, آئیے.
پیاری پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ رنگ برنگی جواب. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ادب آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری پیاری بچیوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ادب آداب، مینرز، اخلاقیات، آداب. آج ہم اس سیگمنٹ میں سنیں گے کھانے کے آداب. کون سے آداب؟ کھانے کے آداب. جی ہاں، اس کھانے کے آداب میں کچھ سنتیں بھی شامل ہوں گی، کچھ آداب بھی شامل ہوں گے. ہر سنت میں مینر ہوتا ہے، ہر سنت میں ادب آداب ہوتا ہے. کوئی بھی سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلاف ادب کے خلاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، کیا کرنی چاہیے؟ کھانا بیٹھتے کھانا چاہیے. ہاں دیکھیں یہ باجی بتا رہی ہیں ہمیں کھانا بیٹھتے کھانا چاہیے. ہمیں کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے اور کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ ہاتھ دھو لینے، پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. ہاتھ دھونے چاہیے. سارا آپ ہی بتا دو گے تو میں کیا کروں گا بھائی؟ اگر کھانے سے پہلے دعا بول جائے تو یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں. کون سی؟ بسم اللہ اولہ و آخر. ماشاء اللہ، بالکل درست کہا آپ نے. کھانے سے پہلے دعا بھی پڑھنی چاہیے. لیکن ایک چیز میں نا بچے مسٹیک کرتے ہیں، کھانے کا برتن صاف نہیں کرتے. زیادہ تر پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے کھانا برتن میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ میں سے کون کون برتن پورا صاف کرتے ہیں؟ دیکھیں صحیح بتائیں، پورا برتن صاف کرتے ہو؟ بچاتے نہیں ہو چاول اس میں، سالن چاول؟ پکی بات ہے بھائی جی. کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں. باقی برتن صاف کرتے ہیں نا پیارے بچوں. تو اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ کھانا نہیں لینا چاہیے، اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں. اس کو کھانے کے بعد مزید کھانے کی ضرورت ہے تو اور تھوڑا لے لیں. زیادہ بھر لیتے ہیں، کھا نہیں پاتے تو پھر ضائع ہو جاتا ہے کھانا. ٹھیک ہے، اپنی جانب سے کھانا کھانا چاہیے. اب کھانا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تھال کے اندر، کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں. یہ طریقہ غلط ہوتا ہے. ہاں اگر مختلف قسم کے کھانے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو اپنے پاس سے ہی کھانا چاہیے. دوسروں سے پہلے کھانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بڑے ہیں، والدین ہیں، بزرگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، تو انتظار کریں، پہلے وہ کھانا اسٹارٹ کریں پھر ہمیں کھانا اسٹارٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جلدی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، منہ جل جاتا ہے. گرم کھانا ہوتا ہے نا، منہ جل جاتا ہے. چائے جلدی پیتے ہیں تو بھی منہ جل جاتا ہے نا. تو اسی لیے کھانا کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ چبا کر کھانا کھانا چاہیے. ہاتھ سالن سے نہ بھریں، ورنہ بچے کھانا کھاتے ہیں نا ان کے ہاتھوں میں سالن بھرے ہوئے ہوتے ہیں، منہ پہ سالن لگا ہوا ہوتا ہے، چاول کھا رہے ہوتے ہیں، کپڑوں پر بھی چاول گرے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے بھی چاول گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کھانا ضائع نہیں کرنا ہے، کپڑوں کو ہاتھوں کو بھی آلودہ نہیں کرنا ہے. چھوٹے لقمے لے کر چبا کر کھانا چاہیے. اور آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کھانے کے آداب؟ جی مائک پر. کھانے سے پہلے کھانے کا وضو بھی کرنا چاہیے. کھانے سے پہلے کھانے کا وضو بھی کرنا چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. کھانا کھانے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، کھانا کھانے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت. بہت کچھ ہم نے سکھانے کی کوشش کی ہے. اصل بات یہ ہے ہم پروگرام غور سے دیکھیں، سنیں، یاد رکھیں. اور اس سے بھی زیادہ مفید ترین طریقہ یہ ہے مزید کہ وہ دوسروں کو بتا دیں کہ آج ہم نے پروگرام میں یہ سیکھا. ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں، بھائی بہن بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، وہ ایک دوسرے کو سنا دیں کہ دیکھیں آج ہم نے پروگرام کے اندر یہ سیکھا، یہ آداب سیکھے، اور یہ والا کلام سنا، اور یہ والی سنتیں سیکھی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائے گا اور دوسروں کو پہنچانے کا ثواب بھی حاصل ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ملیں گے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ سے آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعوت اسلامی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए